ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ناہید بہت خوبصورت تھی۔ وہ ہماری چچا زاد تھی۔ اس کی والدہ اسے جنم دے کر اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں۔ کوئی پرورش کرنے والا نہ رہا تو چچا جان نے امی کی جھولی میں ڈال دیا۔ کہا، بھابھی اب یہ تمہاری ہے، تم ہی اس کی پرورش کرو۔ اس کی ننیھال میں کوئی ایسی عورت نہیں جو میری ایک دن کی بچی کو اپنا لے۔ وقت گزرتا رہا۔ ناہید ہم بہن بھائیوں کے ہمراہ پل کر جوان ہو گئی۔ امی ابو ہمیں یہی بتایا کرتے تھے کہ یہ تمہارے چچا کی بیٹی ہے۔ جب تک چچا زندہ رہے اپنی بیٹی سے ملنے آتے رہے۔ افسوس وہ ناہید کو اپنے ہاتھوں سے رخصت نہ کر سکے اور وفات پا گئے۔ جنہوں نے اسے پالا پوسا، اب یہ فرض بھی انہی کا ادا کرنا تھا۔ ناہید کے لیے امی جان نے کافی رشتوں پر غور کیا، کوئی ان کے جی کو نہ لگا۔ کہتی تھی یتیم بچی ہے، ایسے گھر بیاؤں گی کہ بعد میں مجھے دعائیں دے، بد دعا نہ دے۔ اللہ کی قدرت، والد صاحب بیمار پڑ گئے تو والدہ نے ان سے مشورہ کر کے جھٹپٹ ناہید کا نکاح اپنے بڑے بیٹے سراج کے ساتھ کر دیا، جبکہ سراج سراسر اس شادی کے حق میں نہ تھا۔ وہ آخری وقت تک انکار کرتا رہا، مگر بیمار باپ نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میری یتیم بھتیجی کو یوں نہ ٹھکراؤ ورنہ میں سکون سے نہ مر سکوں گا۔ بہت مجبور ہو کر سراج نے حامی بھری۔ نکاح ہو گیا، لیکن میرے والد کے بیٹے کی شادی تو ہو ہی گئی۔ لیکن کیا تھا کہ ابا جی کس جہاں سے جاتے ہی سراج بھائی نے تو پرپرزے ہی نکال لیے اور ملک سے باہر جانے کی رٹ لگا دی، جبکہ امی جان کہتی تھیں کہ رخصتی تو ہو جائے پھر چلے جانا۔ رخصتی کا اختیار بھی اب بھائی جان کے پاس تھا، کیونکہ اولاد میں وہی سب سے بڑے تھے۔ بہرحال انہوں نے اپنی بات منوا لی اور ضد کر کے لندن چلے گئے۔ امی جان کو دلاسا دیا، 1 سال بعد آؤں گا تو رخصتی کر لینا۔ 1 سال کیا 4 برس بیت گئے اور سراج بھائی وطن نہ لوٹے۔ پہلے کہتے تھے کہ تعلیم مکمل کر لوں، پھر کہا اچھی جاب مل گئی، ایسی نوکری قسمت والوں کو ملتی ہے، کچھ عرصے بعد آ سکوں گا۔ امی جان پریشان تھیں کہ ایک بار آ کر ناہید سے شادی کر لے تو اس کے فرض سے سبق دوش ہو جائیں۔ والدہ نے بہت خط لکھے، فون کرائے، تب کہیں بھائی جان چند روز کے لیے آئے۔ والدہ نے زبردستی شادی کر دی اور کہا کہ اب بیوی کو ساتھ لے جانا۔ بولے، ابھی نہیں لے جا سکتا، کچھ عرصہ لگے گا۔ یوں چند روز رہ کر واپس لندن چلے گئے۔ وقت یوں ہی کٹتا رہا، یہاں تک کہ 5 برس مزید گزر گئے۔ والدہ مسلسل فون پر کہتی کہ بیوی کو بلوا لو یا پھر خود وطن لوٹ آؤ۔ وہ جب ہیلے بہانے کر کے تھک گئے تو کہہ دیا کہ میں ناہید کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں، بے شک آپ اس کی کسی دوسری جگہ شادی کر دیں۔ یہ بات ناہید کے لیے ہی نہیں، ہم سب کے لیے بھی دکھ کا باعث تھا۔ ناہید نے اس امر کو قبول نہ کیا۔ امی نے بھی کہا کہ طلاق دلوانے سے بہتر ہے کہ یہ ہماری گھر ہی رہے، کبھی تو سراج لوٹ آئے گا۔ 2 سال بعد بھائی جان 2-4 دن کو آئے، لیکن ناہید سے کلام نہ کیا اور والدہ سے کہا کہ اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں، آپ کیوں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، اس کی زندگی خراب کر رہی ہیں۔ امی نے کہا تو زیادہ پڑھ لکھ کر پاگل ہو گیا ہے شاید، یہ عمر بھر تیرا انتظار کرتی رہے گی مگر طلاق ہرگز نہیں لے گی۔ بھائی اپنی سی لے کر بیٹھ گئے۔ امی نے طلاق نہ ہونے دی اور ناہید انتظار کے لامتناہی بھنور میں پھنس کر رہ گئی۔ ساس ہر وقت تسلیاں دیتی، مگر یہ روکھی تسلیاں کب تک اس کا دل بہلا سکتی تھیں۔ شادی کو 8 سال بیت چکے تھے اور اس نے ازدواجی خوشیوں کا بس انتظار ہی کیا تھا، جبکہ شادی کے بعد ہر لڑکی اپنے جیون ساتھی کے ہمراہ رہنا چاہتی ہے، اور ادھر یہ حال کہ جب سے شادی ہوئی تھی سراج بھائی کی طرف سے کبھی اس کے نام خط آیا اور نہ کبھی انہوں نے فون پر اس سے بات کی۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا وہ خزاں رسیدہ بیل کی طرح مرجھاتی جاتی۔ اس کی آسو امید ختم ہو جا رہی تھی، صبر کی انتہا ہو چلی۔ ایسی شادی سے تو بن بیاہی بھلی تھی۔ وہ ہنستی مسکراتی تھی، نہ کپڑے بدلتی اور نہ ہار سنگھار، کس کے لیے سنورتی کہ دیکھنے والے نے تو اسے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اب وہ بہت ہی دکھی رہنے لگی تھی اور ہم سے اس کا دکھ بھی نہ دیکھا جاتا، لیکن کیا کر سکتے تھے، ہم سبھی سے محبت کرتے تھے مگر مجبور تھے۔ اس کے مقدر کا مالک سراج تھا، وہی اس کا مقدر جگا سکتا تھا۔ 10 برس گزر گئے۔ میرا چھوٹا بھائی شجاعت جوان ہو گیا۔ ناہید اس سے 6 برس بڑی تھی۔ وہ ناہید کے دکھ کو سب سے زیادہ محسوس کرنے لگا تھا۔ امی سے کہتا کہ یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے، جب بھائی جان شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تو کیوں آپ نے ناہید باجی سے اس کا نکاح کیا، سزا تو اس بیچاری نے بھگتی ہے۔ اس سے اچھا تو یہ تھا کہ کسی اور سے اس کی شادی ہو جاتی، بری بھلی جیسی زندگی ہوتی گزار لیتی۔ اب تو سہاگن ہو کر بیوہ ایسی زندگی گزار رہی ہیں۔
امی کیا جواب دیتی؟ ان کے پاس اس بات کا کیا جواب تھا؟ اب اگر طلاق دلواتی بھی ہیں تو بھی شادی کی عمر نکل چکی ہے، دوسری شادی کرانا بھی آسان امر نہ تھا۔ انہی دنوں شجاعت کی کمپنی نے اسے لندن بھیج دیا۔ انہوں نے اپنے طور پر ناہید بھابھی کا پاسپورٹ بنوایا اور کسی طور پر پھر ویزا بھی لگوا لیا۔ امی سے کہا کہ میں ناہید بھابھی کو لندن لے کر جا رہا ہوں، وہاں جا کر بات کرتے ہیں، بیوی کو ساتھ رکھ لیں یا پھر جو فیصلہ ہوگا دیکھ لیں گے۔ امی منع کرتی رہ گئیں۔ شجاعت نے ایک نہ سنی اور ناہید بھابھی کو ساتھ لے جانے پر ان کو آمادہ کر ہی لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ لندن جانے کے خیال سے بھابھی کے تن مردہ میں جیسے جان پڑ گئی ہو۔ ان کی آنکھوں میں امید کے دیے جگمگانے لگے۔ وہ شجاعت بھائی کے ہمراہ لندن چلی گئیں۔ سراج بھائی ناہید کو شجاعت کے ہمراہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کہا کہ مجھے کیوں نہ بتایا؟ اسے بھی ساتھ لا رہے ہو؟ اگر بتا دیتا آپ منع کر دیتے یا پھر گھر بدل لیتے، میں آپ کو کیسے ڈھونڈتا؟ انہوں نے بیوی کا نہایت سرد مہری سے استقبال کیا اور بتا دیا کہ یہاں پر ان کی اپنی بیوی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تم میری بیوی نہیں ہو، ورنہ یہ بات اگر تم نے بتا دی کہ تم میری بیوی ہو تو مجھے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور وہ شام کو آتی ہی ہوگی۔ ناہید حیران پریشان ہو گئی کہ اب کیا کروں؟ شجاعت بھی سے سراج بھائی کے پاس چھوڑ کر ٹریننگ پر چلے گئے۔ سراج کی سرد مہری کو ناہید نے برداشت کر لیا، مگر جب شام کو اس کی گوری بیوی آئی تو اس نے خوش اخلاقی سے اپنے گھر پاکستان سے آئی اس مہمان کا استقبال کیا۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ سراج نے کہا کہ میری بھابھی ہے، ہم سے ملنے آئی ہے، عنقریب پاکستان واپس چلی جائے گی۔ ناہید سے علیحدگی میں کہا کہ اگر مجھے برباد کرنا چاہتی ہو تو زبان کھولنا ورنہ خاموش رہنا۔ تم نے اس عورت کو کچھ بتایا تو میں قانون کی گرفت میں آ جاؤں گا، اور یہ لوگ مجھے ہرگز معاف نہ کریں گے۔ میری 2 بیٹیاں ہیں جو ہاسٹل میں ہیں، دوسری شہر میں رہتی ہے اور وہ بھی مجھ سے بدظن ہو جائے گی۔ وہ تو زبان بندی کا حکم دے کر چلے گئے۔ ان کے گھر ایک علیحدہ کمرے میں ناہید نے 3 ماہ کا عرصہ گزارا، وہ بھی تڑپ تڑپ کر۔ جب شجاعت بھائی کی ٹریننگ ختم ہوئی تو وہ سراج بھائی کے گھر گئے تاکہ حالات معلوم کریں۔ تب ناہید بھابھی نے ان سے منت کی کہ شجاعت خدا کے لیے مجھے واپس پاکستان لے جاؤ، یہاں سسکا سسکا کر مت مارو، اس سے اچھا تو یہ ہے کہ اپنوں میں لوٹ جاؤں جہاں میرے آنسو پوچھنے والے تو ہیں۔ شجاعت نے بڑے بھائی سے پوچھا کہ اب کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اماں طلاق نہیں چاہتی مگر میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو پھر دے دو۔ شجاعت بھائی نے کہا، ظاہر ہے تمہاری زندگی میں جس کی گنجائش نہیں ہے تم کیوں اسے پابند رکھو اور کس کے لیے مزید اس کو سزا دو۔ انہوں نے شجاعت بھائی کے سامنے طلاق دے دی اور کہا کہ میری اجازت ہے ناہید جس سے مرضی چاہے شادی کرے۔ شجاعت بھائی بولے، اب اس معاملے سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں کہ کس سے شادی کرے یا نہ کرے، ہمارا تعلق بھی خود سے ختم جانو۔ وہ بھابھی کو واپس لے آیا اور جو اب ہماری بھابھی ہی نہ رہیں۔ طلاق کے کاغذات بھی موصول ہو گئے۔ والدہ تو غش کھانے لگیں۔ شجاعت بھائی نے سنبھالا، انہوں نے سمجھایا کہ ناہید کے حق میں اچھا ہوا ہے، اللہ کارساز ہے، آپ کی زندگی کا بھروسہ نہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے شاید اس کی قسمت کھل جائے۔ شجاعت بھائی کی شادی کا مرحلہ درپیش ہوا تو امی لڑکی کی تلاش کرنے نکلیں، کوئی لڑکی ہی پسند نہ آئے۔ ایک روز ہمت کر کے میں نے کہا، امی آپ نے ناہید کو پالا ہے اور بیٹی سے بڑھ کر یہ آپ کو پیاری ہیں، ہمیشہ بہو بنائے رکھنا چاہتی ہیں تو اب بھی بہو بنا لیں۔ سراج نے طلاق دے دی ہے، شجاعت سے نکاح کر دیں، آپ کو ناہید کی جدائی کا دکھ بھی نہ سہنا پڑے گا اور اسے بھی دربدر نہ ہونا پڑے گا، ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی، آج بھی آپ کا خیال رکھتی ہے، ایک بیٹی کی طرح آپ کی خدمت کرتی ہے، کل بھی کرے گی، جب تک آپ کی زندگی ہے یہ خدمت کرتی رہے گی۔ امی مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگیں، پھر بڑی مشکل سے اتنا بول پائیں، لیکن شجاعت کب مانے گا؟ یہ مجھ پر چھوڑ دیں امی، ناہید کا کوئی نہیں، ہم ہی ان کے سب کچھ ہیں، ہم نے ہی ان کے بارے میں سوچنا ہے۔ میں شجاعت سے بات کی ہے، اس کا کہنا تھا بھابھی کو بڑی بہن کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اب کیسے شریک حیات بنا لوں؟ پھر بھائی کیا سوچیں گے؟ میں نے کہا، بڑے بھائی کی سوچوں کو تو تم ڈالو بھاڑ میں، ناہید بھابھی کو میں راضی کر لوں گی، بس تم راضی ہو جاؤ۔ بالآخر میں نے اس مشن میں کامیابی حاصل کر لی، شجاعت کو منا لیا، امی کو منایا اور سب سے بڑھ کر ناہید بھابھی کو۔ یوں شجاعت سے نکاح ہوا اور پھر سے ہماری بھابھی بن گئی، تاہم کچھ عرصے خاموش رہیں۔ آخر کار وقت مرہم ثابت ہوا اور انہوں نے نئی زندگی کے نئے تقاضوں کو تسلیم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی صورت میں ایک بیٹا اور پھر ایک بیٹی دی۔ ماں نے اولاد کی صورت میں ایک بیٹا اور بیٹی دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا اور شجاعت نے بھابھی کو خوشیاں دیں۔ صرف ایک دکھ ضرور ہے کہ اب سراج بھائی ہمارے گھر نہیں آتے، وہ اب آ بھی نہیں سکتے، کس منہ سے آئیں، اور والدہ بھی اب حیات نہیں ہیں۔ بڑے بھائی سے ناطہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے کیونکہ ناہید کی خزاں بھری زندگی میں اطمینان اور سکون کے پھول کھل گئے ہیں۔ اللہ کرے وہ ہمیشہ خوش رہیں کہ جنہوں نے اپنی حقیقی ماں کو دیکھا اور نہ باپ کی محبت زیادہ عرصے مل پائی۔ میں جب بھی اپنے گھر سے ان کے گھر جاتی ہوں لگتا ہے وہ میری بھابھی نہیں، میری ماں ہیں، کیونکہ انہی کے دم سے ہمارا میکہ آباد ہے۔
اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔